بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق اللہ العظیم. محترم صدر ذی وقار، استاذ الاساتذہ، فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، صدر اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور سٹیج پہ رونق افروز نقیب ملت بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب، اور دیگر حضرات علماء اکرام اور مشائخ عظام. آج کا یہ اجلاس انتہائی حساس موضوع پر منعقد کیا گیا ہے. آج کا یہ اجلاس ایک ایسے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے جس کا راز تعلق ہمارے دین اور ہماری شریعت سے ہے. وہ جگہیں جن پر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ جگہیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں، اس درجے احترام کرتے ہیں کہ ہم چپل پہن کر جب پہنچتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد کے باہر چپل اتاری جائے گی. ہر قسم کا احترام و اکرام جن جگہوں کے ساتھ ایک مسلمان روا رکھتا ہے، آج ان جگہوں پر آنچ لانے کے لیے، آج ان جگہوں پر قبضہ کرنے کے لیے ہندوستان کی موجودہ حکومت نے جو قانون بنایا ہے، اس قانون کے خلاف ہم اور آپ جمع ہیں. ایک بابری مسجد کے مسئلے پر ہم نے سالہ سال اس کے خلاف احتجاج کیا، اس کے خلاف لڑتے رہے. جو لوگ بابری مسجد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، بابری مسجد کی جگہ کو حاصل کرنا چاہتے تھے، ایک نہیں دو نہیں بلکہ سالہ سال تک، دسیوں بیسیوں سال تک مسلمان اس کے لیے لڑتا رہا. جب ایک مسجد کے لیے مسلمان سالہ سال لڑتا رہا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آج جب ہندوستان کی ساری مساجد کے اوپر مسئلہ آ جائے، آج جب ہندوستان کے سارے مدارس پر مسئلہ آ جائے، آج جب ہندوستان کی ساری خانقاہوں کے اوپر مسئلہ آ جائے، آج جب ہندوستان کی ساری درگاہوں کے اوپر مسئلہ آ جائے، آج جب ہندوستان کے سارے قبرستانوں پر مسئلہ آ جائے، تو یہ مسلمان کیسے خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، مسلمانوں کے جذبات کا اندازہ نہیں ہے، مسلمانوں کے صبر کا اندازہ نہیں ہے. یہی وہ مسلمان ہے جس نے دنیا کی سب سے وحشی قوم تاتار قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. یہی وہ قوم ہے جس قوم نے ایک ایسی طاقت کو، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اقتدار کے اندر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس اقتدار رکھنے والی طاقت کو اس ملک کے چھوڑنے پر مجبور کر دیا. آج یہ ملک ہم مسلمانوں کا ملک ہے. ہم نے جو اس ملک کے لیے جتنا خون دیا ہے، ہمارے برادران وطن نے اتنا پسینہ بھی نہیں دیا ہوگا. اس ملک سے ہمیں محبت ہے، اس ملک کے امن و امان سے ہمیں محبت ہے. اسی لیے ہم صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے یہ اقتدار کی کرسی ہمیشہ رہنے والی کرسی نہیں ہے. تم سے پہلے بہت ظالم آئے اور زمین کے نیچے دفن ہو گئے، ختم ہو گئے. تم بھی ختم ہو گئے، لیکن تاریخ تمہیں ایک ظالم کی حیثیت سے یاد رکھے گی. تاریخ تمہیں ایک جابر کی حیثیت سے یاد رکھے گی. تاریخ تمہیں
مائنورٹیز کے خلاف چلنے والے ایک حکمران کے طور پہ یاد رکھے گی۔ میرے بھائی، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ لڑائی غیر مسلموں کے خلاف نہیں ہے۔ بی جے پی کا میڈیا سیل یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر جب یہ بل لایا گیا اس وقت میں 232 ووٹ اس بل کی موافقت کے اندر پڑے۔ 24-25 مسلمان ایم پی ہیں، اس کے علاوہ 205-206 ایم پیز رات کے 3 بجے تک پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے، غیر مسلم ایم پیز۔ اس لیے کہ یہ صرف ایک وقت کا نہیں، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہے، اس ملک کے دستور اور آئین کا مسئلہ ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا سب سے پہلے نشانہ مسلمانوں کو اور اوقاف کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے اس بات کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، برادران وطن کے درمیان میں اس بات کو پھیلانے کی ضرورت ہے کہ ہماری لڑائی ان فاشسٹ طاقتوں کے ساتھ ہے، ان فرقہ پرستوں کے ساتھ ہے جو اس ملک کے امن و امان کے دشمن ہیں۔ میں جمعیت العلماء کے جنرل سیکریٹری ہونے کی حیثیت سے ہماری ریاست، دونوں ریاستوں کی، تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے 2 سیاسی جماعتوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ YSRCP جگن موہن ریڈی صاحب نے واضح الفاظ میں وقف بل کی تائید کی، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ وقف بل کی مخالفت کی، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے بی جے پی کے خلاف کھڑے ہو کر مسلمانوں کا ساتھ دیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اسی طریقے سے تلنگانہ کی علاقائی جماعت BRS پارٹی، جب یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آیا، ہریش راؤ صاحب سے ملاقات کی گئی، بس 2-3 منٹ کے اندر انہوں نے فون لگانا شروع کیا اور اپنے جماعت کے مسلم قائدین کو انہوں نے فون کیا، اور شام ہونے سے پہلے تلنگانہ بھون کے اندر پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بات واضح کی کہ ہم اس مسئلے میں، وقف کے مسئلے میں ہم مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم کانگریس کے بھی شکر گزار ہیں کہ کانگریس نے ایسے حساس مسئلے پر مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ میرے بھائی، یہ لڑائی 4 دن کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ بہت لمبی لڑائی ہے۔ اسی لیے ہمیں بہت بڑے پیمانے پر اضلاع کے اندر اس قسم کے پروگراموں کے کرنے کی ضرورت ہے۔ ان پروگراموں کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ فیصلہ در حقیقت ایوانوں میں نہیں بلکہ آسمانوں میں ہوتا ہے۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں: ظلم پر جو چپ رہا، ظلم پر جو چپ رہا، موت تو ٹل جائے گی۔ ظلم پر جو چپ رہا، موت تو ٹل جائے گی، پر یہی چپ میری نسلوں کو نگل جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔